علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ تو میرے عزیزوں، یہ اذان تو جاری ہے، لیکن وہ اذان جو مرحلہ اول میں حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی نے دی تھی، وہ دنیا کو لرزا رہی تھی، اور ان کی کرامت سے میرے نزدیک جب 7 ستمبر 1974 کو دوسری آئینی ترمیم کی صورت میں پاکستان کے آئین میں قادیانیت کو ارتداد ڈکلیئر کیا گیا، تو تب آپ کی روح کو سکون ملا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں بھی پاکستان کی ریاست میں صرف صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے حلف نامے میں ختم نبوت کا اقرار شامل ہے، باقی کسی عہدے میں شامل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کسی بھی منصب پر، خواہ وفاقی وزیر ہوں، گورنر ہوں، صوبائی وزیر ہوں، ارکان پارلیمنٹ ہوں، عدلیہ کے اعلیٰ ججز ہوں، افواج کے سربراہان ہوں، ان کے حلف نامے میں اقرار ختم نبوت کا عقیدہ شامل نہیں ہے۔ تو آج کی تاریخ میں صاحب مزار حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا آپ سے سوال ہے کہ اس کام کو کون پورا کرے گا؟ اس لیے حقائق کو مانو، حقائق کا ادراک کرو، حقائق کو تسلیم کرو۔ ابھی چند دن پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے قانون پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے، حکومت ریفرنس بھیجے۔ آپ نے غور کیا اس پر؟ ایک بار اگر اس پنڈورا باکس کو کھول دیا جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن جس میدان میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اس میدان میں ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اس آستانے کا یہ افتخار بھی ہے، اعزاز بھی ہے، وقار بھی ہے، شناخت بھی ہے کہ یہاں جو بزرگ آرام فرما ہیں، انہوں نے سب سے پہلے فتنہ انکار ختم نبوت کو چیلنج کیا اور فاتح قرار پائے۔ لیکن اب یہ تحریک سائنٹیفک انداز میں اہداف کو متعین کر کے، مقاصد کا تعین کر کے پھر جاری رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں صرف ایک مناظرے میں میدان کو فتح نہیں کیا جا سکتا، آئینی مراحل ہیں، قانونی مراحل ہیں، عدالتی مراحل ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک کمپریہنسو، ایک کمپوزٹ، ایک جامع، ایک مکمل، ایک مربوط اور ایک مرتب اسکیم ہونی چاہیے، تاکہ ایک ہم اہداف متعین کریں اور اگلے سال اپنے آپ کو اسیس کریں، جائزہ لیں کہ ہم نے جو اہداف متعین کیے تھے کتنے حاصل کیے اور کتنے باقی رہ گئے۔ لہذا
ایک پیغام یہاں سے یہ جانا چاہیے کہ جتنے ہمارے اولیاء کاملین کے مزارات ہیں، آپ ایک سروے کریں کتنے مزارات مقدسہ ہیں کہ جن کے نام پر بہت جاگیریں ہیں لیکن کوئی ایک دینی ادارہ وہاں ہے؟ کتنے مزارات مقدسہ ہیں جہاں سالانہ عرس کے علاوہ مستقل بنیادوں پر دعوت و ارشاد کا کام ہو رہا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اس مشن کو بھی کوئی ہاتھ میں لے، اس مشن کو بھی کوئی آگے بڑھائے۔ آج یہاں سے لے کر امریکہ تک جو مدارس کا نام سن کر لرز رہے ہیں، کیا وہ تعداد آپ کی ہے؟ تو جب تک آپ اپنی دینی قوت کو منظم نہیں کریں گے، نظریاتی تربیت نہیں دیں گے، اس لیے میری اپیل ہے وقت کے خطباء سے حال ہی میں برمنگم میں ایک سپر اسٹار نعت خواں نے اپنے کاروباری مفاد میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا کہ کیا عہد نبوت میں اس طرح کی محافل نعت تھیں؟ ان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ کانا ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت کا میڈیا شاعری تھی، اس وقت کا میڈیا خطابت تھی، اور جو شعراء منافقین اور کفار تھے وہ اللہ کے رسول کی ہجو کرتے تھے اور وہ ان کے دفاع میں میدان میں آئے تھے۔ تو پھر آج اسلام پر ضرب کہاں سے لگ رہی ہے، کہاں کہاں سے ڈنٹ پڑ رہے ہیں، تو پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی حکمت عملی کے ساتھ آنا چاہیے۔ ہم نے تو کل دین بنا لیا ہے کہ بھئی نعت خوانوں کو جمع کرو، نوٹ پھینک دو، بس عشق مصطفیٰ خرید لیا۔ تو اگر عشق مصطفیٰ اتنا سستا ہے، اگر عشق مصطفیٰ اتنا سستا ہے تو پھر حضور والا صحابہ کرام نادان تھے جو گردنیں کٹائیں؟ اللہ کے رسول کو تو میدان میں جانا پڑے، اللہ کے رسول کو تو عزیمت کے میدان میں جانا پڑے، یہاں تک کہ غزوہ خندق میں آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں اور اللہ قرآن میں فرمائے کہ وہ آپ کے اوپر سے آئے، آپ کے نیچے سے آئے، حتی اذا زاغت الابصار، یہاں تک کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ تو حضور کو تو ان مراحل کا سامنا کرنا پڑے اور ان عاشقان باصفا کو ناروں سے منزلیں مل جائیں۔ اس لیے ان لوگوں کی جو سادہ ہے